خانقاہ قلندریہ حیدرآباد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ عظیم الشان نیاز شریف حضرت سرکار غوث الثقلین حضرت دادا حیات قلندر حضرت سیلانی نقشبندی رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مشہور زمانہ مشائخین اعظام نے شرکت کی، جن میں قابل ذکر پروفیسر سید شاہ زین العابدین حسنی و حسینی چشتی قادری صاحب اور میر محمد مصطفیٰ علی اور الحاج عمران پاشا، سید خالد چشتی صاحب، سید شاہ اسرار حسینی قادری الجیلانی ہیں۔ اس نیاز شریف کے موقع پر حسب روایت محفل سماع، ضرب رفائی اور لنگر کا اہتمام نہایتی عقیدت سے کیا جاتا ہے، اور یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ خانقاہ قلندریہ کے نگران مرد قلندر درویش جفاکش یوسف صاحب نے دکن کی سرزمین پر طریقت کے تعلیمات و فیض کو عام کرنے میں ہر ممکن خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اپنے خانقاہ قلندریہ سے ایسے طلبہ تیار کر رہے ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا: قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتی ہے جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سالانہ فاتحہ کے مراسم۔ جس طریقے سے ابھی ہمارے بزرگوار حضرات نے جو باتیں پیش کی قابل غور ہے۔ بالخصوص میں تمام نوجوان بھائیوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پہ سب سے پہلی چیز ہم کو چلنے والا بننا ہے، ہم کون سی بھی جماعت میں ہو، کوئی بھی جماعت میں ہو۔ اس کے متعلق میں آپ کو ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جس طریقے سے موضوع یہ چل رہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ چیز کریں گے تو تم جہنمی ہو جائیں گے، تم وہ چیز کریں گے تو تم جہنمی ہو جائیں گے، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں عمل سے وہ جنتی ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ایک صحابی کا واقعہ تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابی آئے اور آ کر بولے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابی ہے جو بے حساب جو ہے جنگ کرے، ہمارے ساتھ اچھا لڑے، بہترین جنگ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کفر کی موت پڑے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ بولے یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم پر آپ کے ماں باپ قربان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں سب سے اچھا لڑیں، تو پھر اب آخر جنت کس کے لیے ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد گئے اور جا کر دیکھے تو انہوں درد کی شدت برداشت نہیں کر کے یعنی اپنے آپ کو جو ہے سوسائڈ کر لیے، یعنی آتما ہتیا جس کو بولتے ہیں۔ تو سرکار فرمائے کہ دیکھا نہیں، تم نہیں جانتے کہ میں ایک سچا نبی ہوں۔ پھر دوسری چیز آپ لوگوں کے سامنے میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خانقاہی نظام ہے کیا، پہلے جڑیے اس سے۔ آج سے پہلے جتنے بھی جماعتیں ہیں، آپ یہ چیز کو غور کر کر دیکھیے کہ یہ 100 سال پرانے ہیں۔ 7 سالہ جشن بعض جماعتوں کا 2014 میں ہوا، خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد 1923 کے بعد جو ہے یہ تمام جماعتیں نکلی۔ اس سے پہلے کیا تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، مسلمانوں کا جب غلبہ تھا، مسلمانوں کی جب حکومت تھی، تو اس دور میں کون سی جماعت تھی؟ وہ جماعت صحیح ہے، صحابہ تک جانے والی جماعت ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات، الحمدللہ ہم یہ سب یہ جانتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ وہ جماعت اہل سنہ والجماعت تھی، کیونکہ نہ تو اس زمانے میں دیوبند علماء حضرات تھے، نہ تو نجدی علماء تھے۔ تو ہمارے کو بس اتنا سمجھنا ہے، لوگ آ کر یہ بولتے کہ بھائی سیدی آپ لوگوں کے پاس لوگ آتے، لوگ آ کے جو ہے سوالات کرتے، سوال تو خالی اللہ سے کرنا ہے۔ تو مسکرا کے بولا میرے بھائی آپ کہا گیا تو نہیں، الحمدللہ مولانا میں بھوت پھیرا سو میرے کو معلوم ہے۔ مسکرا کے بولا میرے بھائی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ میاں قرآن حکیم میں فرما رہا، اور جائیے بس سوال کریے وہ سب جو تم نہیں جانتے۔ کس سے پوچھ رہے؟ فاسألوا اہل الذکر، ذکر کرنے والوں سے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یہاں پر آ رہے من کنتم مولا فعلی مولا، یہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں۔ جو چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہم اس کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کہ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ کئیوں خانقاہ ہے، ہر خانقاہ کا ایک اپنا طریقہ ہے، جس طریقے سے ہر اسکول ہے، CBSE ہے، SSC ICSE ہے، IGCSE ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے اندر کیسا ہے بولے تو آپ کو کیا چیز بننا پسند ہے؟ اب آپ بول رہے ہیں مولانا میں نماز، قرآن، حدیث، ہر چیز کا الحمدللہ میں پابند ہو گیا، میں درس حدیث میں بھی الحمدللہ بیٹھ رہا ہوں، مگر میرے کو قابل ہونا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا کہ بھائی آپ کو کیا لینے کا ہے؟ MPC لینا ہے، BPC لینا ہے، CEC لینا ہے، آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر میں بھی کئیوں طبقات ہے، تو اس حساب سے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ، سہروردیہ ہے۔ اب اس کے متعلق اگر میں یہ بات اگر آپ کے سامنے اگر یہ رکھنا شروع کروں تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کم پڑیں گی۔ اس کے لیے ہمارے کو کیا ہے کہ آپ کا رجحان کس طرف ہے، اس حساب کا اپنے شیخ کو تلاش کریے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ پھر شیطان ہے۔ ہم اگر یہ بولیں گے نہیں بھائی ہم امیر صاحب کی سنیں گے، اس کی سنیں گے، بالکل صحیح ہے بھائی، پر امیر کی سننا خالی جو ہے سفر کے دوران ہے، اس کے بعد کیا؟ اب یہ زندگی بھی ایک سفر ہے۔ اگر ہم جو ہے
منطق کی اگر ہم بات کریں تو بات بہت زیادہ لمبی ہوتی. ہما کو ایک ساتھ رہ کے ایک اللہ کو جان کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کو اپنے سینے میں اتارنا ہے. اب اگر سوال یہ اٹھ رہا کہ عمل سے ہی اگر ہر چیز حاصل ہو جاتی، جنت ہمیں حاصل ہو جاتی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ یا عمر کیا تم مجھے اپنے جان مال متاع عزت آبرو سے زیادہ چاہتے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں. تو یہاں پر ترجیح کس چیز کی دی جا رہی؟ اگر لوگ میرے سے اس سے پہلے میں گاؤں میں گیا تھا، گاؤں میں میرے سے سوال کرے نہیں الحمدللہ انا توحید پرست بولے میں توحید پرست ہوں. تو بولا توحید تمہاری نظر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بولے ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے سب کچھ ماننا. اگر یہی بات اگر توحید ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہودی بھی ایک اللہ مانتے، عیسائی بھی ایک اللہ مانتے. یہاں پر ایمان میں داخلہ کیسا ہوا آپ کا؟ تو یہاں پر آپ کا ایمان میں داخلہ اس سے ہو گیا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے آقا و مولا مان لیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر کہی بات کو سچا مانیں، سرکار کی محبت میں گرفتار ہو جائے. تو یہاں پر ایمان کا تقاضا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک مس کانسیپٹ ایک لینے کے جا رہے ہیں خالی توحید، بھائی تم ایسا کر رہے ہیں کفر ہے، بھائی ایسا کر رہے ہیں آپ شرک ہے. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، بھائی شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ کفر کی تعریف کیا ہے؟ تو نہ شرک کی تعریف ان کو معلوم ہے، نہ ان کو کفر کی تعریف معلوم ہے. بس خالی ایک بات چل رہی چلا لو. کیوں بولے تو بھائی اپنے بچوں میں بھی ایک چیز کیا ہے کہ آ جائے مرید ہو گئے، اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد یا تو انہوں ساما میں ملاقات ہوتی ہے یا کہیں روڈ پہ ملاقات ہوتی ہے، انہوں دیکھ کے یہ فرماتے سیدی آپ کیسے؟ ہم اچھے ہیں الحمدللہ. کیوں؟ ان کا وابستگی نہیں ہے خانخواہوں سے. مریدوں سے بھی میری ایک ادباً گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ جس کسی کے بھی پیر ہو رہے ہیں، آپ کے جو بھی پیر ہے، آپ کسی کے بھی مرید ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیے کہ ان کی قرآن کیسی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں واضح و تجریز دے رہے ہیں، مگر انہوں کیا ان کے بھی کوئی اساتذہ میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے، یا انہوں خالی بیٹھ کے آواز دینا چاہ رہے ہیں. اچھا ان کے شیخ کون ہیں، آپ کون سے سلسلے میں بیٹھ ہو رہے ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں. خانقاہی نظام ایک بہترین نظام ہے. مدارس کا جتنا بھی دور چل رہا ہے، یہ مدارس کا جو دور ہے وہ 100 سال پرانا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ بھائی مستند چیز کو سے رہیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی چیز مستند رہیں گی، یا یہ 100 سال پہلے نکلی سو چیز؟ اب آخر کوئی بھی بولتا دیکھیے پاشا اگر میرے کو اختلاف ہے، اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو اس سے برابر اختلاف کر سکتے ہیں میری بات سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پر اپنے دماغوں کو استعمال کر کے دیکھیے، نہیں حمید صحیح، نہیں حمید صحیح نہیں. بھائی اللہ کے نبی کی ذات صحیح، اللہ کی ذات صحیح، اللہ کے نبی کا فرمان صحیح، اللہ کے نبی کا احکام صحیح. یہی چیزیں ہیں جو آج ہم یہاں پر بیٹھے سب سے ملے، بزرگان دین سے ملے، سما میں آ کر دیکھیے، ذکر و اذکار کی محفلوں میں آ کے دیکھیے، یہاں پر سب سے پہلی چیز ادب سکھایا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. فرماتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق کے اوپر محنت کرنے بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اتنے قدم چلیں گے تو آپ کو اتنے لاکھ نیکی مل جائیں گے، آپ اتنے دن چلیں گے تو آپ کتنے کروڑ نیکی مل جائیں گے. ارے میں نماز پڑھ لیا، اگر آپ میں اخلاق ہی نہیں ہے تو آپ بہترین مسلمان ہی نہیں. ہاتھ چومنے کی بات، ہاتھ چومنے کی بات، تو میرے کو ایک بار یہ دکھا دیجئے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب استاد آئے تو ٹھہرنا ہے. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس کی دلیل منگائیے نا. یہ ہاتھ جب بدعت ہے تو ہاتھ یہ بھی بدعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. مسجدوں کے خالی 2 ہی سفر جائز ہے فرمایا اللہ کے نبی، یا تو ایک مسجد اقصیٰ ہے یا پھر مسجد حرمین شریف ہے. تو پھر دوسری جگہوں پہ مسجدوں میں مت جاؤ سفر کے لیے. بات کرنے کے لیے اگر ہم بیٹھے تو بہت سارے باتیں ہیں، پر ہمارے کو اس کا موضوع کھلا چھوٹی سی ایک بات یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث مبارک ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ میں قرآن اور میری اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا تم اگر ان لوگوں کو تھام لیں گے تو تم گمراہ نہیں ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بھائی آپ جن محفلوں میں آ رہے سادات کرامی موجود ہے یا نہیں ہے.